کلپ نمبر 659۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 9 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ: اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر سیدھے راستے کو بیان کرنا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ یہ اس کا فضل اور احسان ہے، لہٰذا جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ نیز سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہو۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، یعنی ان راستوں میں سے کچھ راستے ایسے ہیں جو صراط مستقیم سے منحرف ہیں، اور ان پر چلنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کفر اور گمراہی کی تمام راہیں جیسے یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت وغیرہ، یوں ہی اپنی خواہشات سے نئے نئے مسلک بنانے والے سب اس میں داخل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصد السبیل سے مراد دین اسلام اور اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم، حسن اعتقاد اور اچھے اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اور کفر، گمراہی اور بد مذہبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ عز و جل چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے یہ بات جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں، لہٰذا سب کو ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا جو خاص انسانوں پر فرمائے، اور اس آیت میں ان نعمتوں کو بیان فرمایا کہ جو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام حیوانات کے لیے بھی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے نباتات اگتی ہیں جن سے تمام جانور نفع اٹھاتے ہیں۔ ينبت لكم به الزرع، اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے۔ جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کا تفصیلی اور اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اسی طرح اس آیت میں پھلوں کا تفصیلی اور اجمالی دونوں طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں 4 اجناس کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ نمبر 1 کھیتی، اس سے مراد وہ دانہ ہے جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، جیسے گندم، جو اور ان جیسی دوسری چیزیں، کیونکہ ان سے بدن انسانی تقویت پاتا ہے۔ نمبر 2 زیتون، یہ سالن اور تیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ پھل برکت والا بھی ہے۔ نمبر 3 کھجور، اس پھل میں غذائیت ہے اور یہ میوہ ہے۔ نمبر 4 انگور، یہ غذائیت اور میوہ ہونے میں کھجور کی طرح ہے۔ اس کے بعد وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فرما کر تمام پھلوں کا اجمالی طور پر ذکر کر دیا، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور مخلوق پر اس کے انعامات سے آگاہ ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی پانی نازل کرنے اور اس سے طرح طرح کی اجناس پیدا کرنے میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے کمال علم، قدرت، حکمت اور صرف اسی کے معبود ہونے پر دلالت کرنے والی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جو اس کی صنعتوں میں غور و فکر کر کے ایمان قبول کر لیتے ہیں۔
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو کام پر لگا دیا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو عالم سفلی یعنی زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور اس آیت میں ان نعمتوں کا بیان فرمایا جو عالم علوی یعنی بادلوں، آسمانوں اور ان میں موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور یہ سب نعمتیں کائنات کے نظام کی تکمیل اور عالم کے نفع کے لیے ہیں۔ نوٹ: دن، رات، سورج، چاند اور ستاروں کی تسخیر کی تفسیر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں گزر چکی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ صحیح اور سلیم عقل رکھتے ہیں وہ ان چیزوں میں غور کر کے سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے اور تمام مخلوق اسی کی قدرت کے تحت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔